بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں ہوں محمد عمر بلوچ، آپ حضرات سے مخاطب، اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے محمد عمر بلوچ، شیخ مولانا محمد عمر کھوسہ بلوچ۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والے نئی نوٹیفیکیشن سے آپ تمام حضرات باخبر رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، مسلسل تیسرے سپارے کی ایک رکوع آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی، اس میں صدقات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ انشاءاللہ یہ رکوع مکمل کریں گے، لیکن آج ایک اور ٹاپک پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ رکوع ایک آیت دو آیت کر کے آپ حضرات کے سامنے مکمل کر دیں گے، لیکن آج ایک اور عنوان زیر بحث ہے، اس پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک چیز مشہور ہے، الیاذ باللہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ کیوں منحوس ہے؟ کہ اس مہینے میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل سفر کے مہینے کی رخصت ہونے کی خوشخبری دی۔ بہرحال کوئی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے نقصان ہوتا ہے، کوئی شادی کرتا ہے تو اس میں بھی بربادی ہو جاتی ہے، کوئی اور کام کرتا ہے تو یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں نقصان کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ تمام کی تمام باتیں صرف پروپیگنڈے کی حد تک محدود ہیں۔ حقائق کی دنیا میں ان باتوں کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں، حقائق کی دنیا میں ان باتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ بہت اونچا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ قرآن اور حدیث سے مخصوص اس کی کوئی عبادت تو ثابت نہیں، لیکن خدا کے ہاں مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ یہ ایک من گھڑت روایت ہے اور ایک من گھڑت چیز مشہور کی گئی ہے، حقائق کے ساتھ ان باتوں کی کوئی حقیقت کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ محرم کو سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو پھر ہمارا ان دوستوں سے ایک سوال ہے کہ ہمارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، کیوں منحوس ہے؟ کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مانی گئی کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یہ مہینہ منحوس ہے، لیکن اسی سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا۔ سفر کے مہینہ اگر منحوس ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، تو بھائی سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو پھر جو آپ کے میلاد کا پروگرام ہے یہ بھی بڑھ جائے گا اور اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر ایسی افواہ پھیلائی جائے، سوچ سمجھ کر کوئی بات کی جائے جس کو انسانی عقل تو کم از کم تسلیم کرے کہ بھائی ایسی کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی بات کر رہے ہیں، آیا کہ وہ اس بات کو عقل دل تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، خواہ جتنے بھی مہینے ہیں
ہر مہینے کی خدا کے ہاں حیثیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ تو ہمیں قرآن کریم کے ان آیات کی روشنی کے اندر حدیثوں پر اور قرآن پر خوب عمل کرنا چاہیے، اور اس طرح کی کوئی بھی باتیں ہم سنیں تو فوراً اس کی علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی وضاحت طلب کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو وضاحت مل سکے، حقائق کی دنیا میں آپ سمجھ سکیں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ باتیں کس حد تک درست ہیں، ان باتوں کی حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ علماء سے ہٹ جائیں گے، اپنی بنی بنائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، سنی سنائی باتوں پر عمل کریں گے، من گھڑت باتوں پر عمل کریں گے، جن باتوں کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جن چیزوں کا شریعت محمدی کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتا، بات کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کی بیان کردہ چیزیں ہوتی ہیں، من گھڑت روایات ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، بکواس ہوتا ہے، ان چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کی چیزوں پر دھیان دی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو نکلے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم دین کے باغی بن جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، اپنی من مستی والی دین پر عمل کریں گے، شیطانی زندگی پر عمل کریں گے، نہ کہ رب چاہی زندگی پر عمل کریں گے، اور اس زندگی کو چھوڑیں گے، اس دین کو چھوڑیں گے، اس قرآن کو چھوڑیں گے، اس شریعت محمدی کو چھوڑیں گے جو ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے، جو ہمارے پاس ایک سمجھ میں آ رہے جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہم ان تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑنے والے جب بن جائیں گے تو ہماری یہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس طرح کی بات ہم سنتے ہیں تو اولاً اس پر کان نہیں دھرنا چاہیے، سمجھ میں آ رہے، ان چیزوں کو شارٹ کٹ راستے کے ساتھ دفع کر دینی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہے، انسان سوچے کہ میری اتنی ساری زندگی ہو گئی ہے، کیا یہ چیز حقیقت بھی ہے یا محض ایک افواہ ہے؟ اس کا علماء کے پاس جانا چاہیے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے جس حوالے سے بات سنی جا رہی۔ خصوصیت کے ساتھ وہ دین کے معاملے میں اگر کوئی بات ہے تو علماء ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی حقیقت بھی خوب سمجھ لینی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن ہر چیز سچ بھی نہیں ہوتی اور ہر چیز جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا۔ سب چیزوں کو جھوٹا سمجھا جائے تو پھر بھی غلط ہے۔ اگر ہر چیز سنی سنائی، ہر چیز کو جو نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سلف صالحین میں ہے، نہ ہمارے اکابرین میں ہے، نہ بزرگوں میں ہے، نہ انبیاء، اصفیاء، اولیاء، اور نہ ہی تابعین، تبع تابعین، نہ ہی صحابہ کرام، نہ ہی خلفائے راشدین کے زمانے میں ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے زمانے سے ہٹ کر ہے تو پھر ایسے نہیں ہے کہ سب چیزیں ان کے بارے میں بھی وضاحت کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے نالج میں وہ چیز نہ ہو سکتا ہے ہمارے علم میں وہ چیز نہ ہو سکتا ہے وہ چیز درست ہو جس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں، اور جس کو ہم صحیح سمجھ کے دین، ساری زندگی دین سمجھ کے کرتے رہے، ہو سکتا ہے وہ ہو ہی نہیں، سمجھ میں آ رہے، ہو سکتا ہے اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس سے بہت بڑی نقصان ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو کر رہے ہیں، مشقت برداشت کر کے کر رہے ہیں، وقت نکال کر کر رہے ہیں، تمام چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں قرآن اور حدیث ہیں ہی نہیں، تو پھر ان چیزوں کا بہت بڑا نقصان چکانا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سمجھ میں آ رہے اس طرح کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگ و بھائیوں، دنیا کی جہان جو ہے یہ عارضی اور فانی اور مختصر سی زندگی ہے۔ یہاں انسان آج ہے، کل نہیں ہوگا، جو کل تھے آج نہیں ہے، جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوگے، کوئی ایسا زمانہ آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، درندے پرندے، انس و جن، پوری مخلوق، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر آنکھ بند ہونے کی دیر ہوگی کہ ہم قبر اور قیامت میں خدا کے سامنا کس چیز کے کس منہ کے ساتھ کریں گے۔ رب العالمین ہم سے پوچھیں گے، آپ
حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے، تو وہ معذرت کے ساتھ میری گفتگو لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح والا بنائے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔